أشرقت نفسي بنور من فؤادي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو HRDF میں آپ کا استقبال ہے۔ ساس، سسر اور بہو کے بیچ تو میں ہونا سبھی خاندان کی عام فطرت بن چکی ہے۔ یہ چیز خاندان کے سرپرستوں کی چین چھین رہی ہے اور گھریلو جھگڑے کی وجہ بن رہی ہے۔ بیوی چاہتی ہے کہ شوہر اس کی جانبداری کرے، تو دوسری طرف ساس و سسر چاہتے ہیں کہ بیٹا ان کی تائید میں کھڑا رہے۔ اس طرح شوہر بیچارہ بری طرح پیچیدہ حالت میں پھنسا رہ جاتا ہے۔ یہاں پر اسلامی زندگی گزارنے کے متمنی اور حقوق خاندان ادا کرنے کا جذبہ رکھنے والے لوگ بھی کشمکش میں پڑ جاتے ہیں۔ اگر ساس و سسر عمر دراز ہیں تو بارہا ان کی طرف سے ناقابل ستائش حرکات کیے جانے کا قوی امکان بھی رہتا ہے۔ کھانے میں عیب لگانا، اپنی بیٹی کی جم کر تعریف کرنا، بہو کو برا بھلا کہنا اور پڑوسیوں کے سامنے بہو کی شکایتیں کرنا، اس طرح کی بہت سی باتیں ان کی طرف سے پھیلائی جاتی ہیں۔ ان کی ان حرکتوں سے بہو کے اندر طیش و غصہ جنم لے کر ان کی جذبات کا پیمانہ چھلکنے لگتی ہے۔ تو آئیے ہم اس کا حل ڈھونڈتے ہیں۔ اولاً اپنی دماغی توازن برقرار رکھنے، بیوی کا شوہر کے والدین کو بھی اپنے ماں باپ کی طرح دیکھنے اور ساس و سسر بہو کو اپنی بیٹی کی نظر سے دیکھنے سے ہی آہستہ آہستہ سارے مسائل خود بخود حل ہونے لگیں گے۔ عمر دراز لوگ ہر ایک چیز کو اپنے پرانے ماحول کو سامنے رکھ کر موازنہ کریں گے۔ ان کا رد عمل اسی حساب سے ہوتا ہے، لیکن نئی نسل ان سب باتوں کے مطلب کو سمجھ کر معاملہ کرنے کی زیادہ اہلیت رکھتی ہے۔ اگر باتوں کو دل میں رکھ کر جذبات سے معاملہ کرتے ہیں تو مسئلہ مزید پیچیدہ ہو جاتا ہے۔ درگزر صبر اور برداشت کرنے جیسی معاملات گھریلو مسائل سے نجات دلاتی ہے۔ محبت، الفت اور قربانی کا جذبہ خاندانی زندگی کو خوشگوار بنا دیتی ہے۔ میں کتنی مشکل سے کام کرتی ہوں، مگر زبان سے تعریف کا ایک لفظ بھی کیوں نہیں نکلتا؟ اکثر لوگوں کو ہم اس طرح کی شکایتیں کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ تعریف اور شکر گزاری کی ہی جائے۔ اس کے بجائے ہم جو بھی محنتیں کرتے ہیں اس کا پورا اجر اللہ تعالیٰ عطا کرے گا، ایسا احساس خاندان کے ہر ایک فرد کے اندر ہونا چاہیے۔ سب سے زیادہ رحم و کرم کا مستحق ہمارے اہل و عیال ہی تو ہیں۔ محلہ والوں کی نظر میں ہم کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو جائیں، لیکن ہمارے گھر والے ہمارے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ والذین جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔